یہ تو ایک ایسے بھی تفتیش کر سکتا ہے 337(5) ہے، تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا مختلف مضمون مقاصد کے تحت، جیسے نظر آتا ہے کہ بہت بڑا وقوع ہو گیا ہے کہ جج صاحب کو اور ان کی فیملی کو جو ہے فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ فراہم کیا جائے، اور ان کا بھی موقف جو ہے وہ سامنے لایا جائے، کن حالات میں یہ جو معاملات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، کن حالات میں اس طرح کی چیزیں جو ہوئی ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق فراہم کردہ تمام حقوق جو ملزمان کو پولیس کو دیے جاتے ہیں اسے آبزرو کیا جائے اور اس کے مطابق اس کیس کی تفتیش پایہ تکمیل تک پہنچائی جائے۔ وہ بچی جو ہے جو بطور ملزمہ وہاں شامل تفتیش ہونے کے لیے گئی ہے، 8 گھنٹے تک اس کو بٹھا رکھنے کا، اس کے کمرے سے باہر نہیں آنے دیا گیا۔ موقف اس کا لینا ہے 15 منٹ، آدھا گھنٹے تک لیا جا سکتا ہے، 8 گھنٹے اس کو محبوس رکھا گیا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کیا انہوں نے اس کا بیان لکھ لیا ہے کیا نہیں۔ میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میڈیا والے حضرات جو ہے یک طرفہ ٹریفک چلا دیتے ہیں، اور ادھر ہماری جو پاکستان میں روٹین ہے کہ جدھر میڈیا چلے جائے ہم بھی وہ بھیڑ چال کے پیچھے ہم بھی چلے جاتے ہیں، عوام کا رائے عامہ ادھر ہی ہموار ہو جاتی ہے۔ فیئر اینڈ جسٹ جو ہے ٹرائل کیا جائے، میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے، جو فیئر انویسٹیگیشن ہے ایز پر لا وہ کی جائے۔ ہمارے ایک بار ممبر تھے یہاں، انہوں نے پریکٹس کی، پھر اللہ نے انہیں جج بنا دیا آصف حفیظ صاحب جی، تو ان پہ ایک ایلیگیشن آ گیا، انہوں نے اپنی گھریلو ملازمت پہ تشدد کیا ہے۔ تو لا کیا کہتا ہے کہ ایک طرف مدعی کی بات سنی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ملزم کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کا موقف بیان کیا جائے، لیکن ہم جو ٹی وی چینل کھولیں اس پر ایک یک طرفہ ٹریفک نظر آتی ہے۔ تو جج صاحب کی فیملی کو راسا، ان کے والد صاحب جو حفیظ صاحب ہمارے ٹیکس بار کے ممبر ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ممبر ہیں، اور ان کے جو سینئر ہیں میاں صاحب، اسد صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ تو جج صاحب جب یہاں پہ وکیل تھے، تھارو جینٹل آدمی تھے، ان کے خلاف کسی کو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا، اخلاقی طور پر بہت اچھے تھے، علمی طور پر یہاں مختلف ڈیبیٹس کے اندر حصہ لیتے تھے۔ تو ہمیں شاک گزرا کہ جب یک طرفہ ٹریفک ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، ان کا موقف، ان کی فیملی کا موقف سنا ہی نہیں جا رہا اور صفحہ مثل پہ نہیں لایا جا رہا، تو ہمیں شک ہوا اور کہ یہ یک طرفہ ٹریفک ہے۔ اب وہ جو مضروب بچی ہے اس کے جو انجریز ہیں ان کا بھی ری ایگزامینیشن نہیں کرانے دیا گیا۔ تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ پریجوڈس بیس پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ چلو مان لیا جج سے اگلا پرچہ ہے، ان کے بھائی کو اور ان کے والد کو مختلف افراد کی طرف تھریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پہ ہمیں آنا پڑا میڈیا پہ کہ اپنا موقف دیں۔ یہ ساری بار ان کے ساتھ ہے، اور یہ ہم کہیں کہ پرزور مطالبہ کریں گے کہ فیئر اینڈ جسٹ جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے، میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے، جو فیئر انویسٹیگیشن ہے ایز پر لا وہ کی جائے۔ اس طرح نظر آیا کہ بہت بڑا وقوع ہو گیا ہے کہ ایک طرف ISI کا بندہ ہے، MI کا بندہ ہے، اور ہائی اپ سے ایک SP ہے، یہ تو ایک ایسے بھی تفتیش کر سکتا ہے 337(5) ہے، تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا مختلف مضمون مقاصد کے تحت کہ جیسے نظر آتا ہے کہ بہت بڑا وقوع ہو گیا ہے۔ تو خود ساختہ ان کو مختلف جو NGOs ہیں انہوں نے ضربات لگائیں، اور بچی نے مٹی خود کھا لی اور انفیکشن ہو گئی، تو یہ معمولی سی بات تھی۔ تو اس طرح ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، ہماری اپنی جوڈیشری کی بدنامی ہوتی ہے، اور میری یہی استدعا ہے ارباب اختیار سے کہ خدارہ انصاف کے تقاضے پورے کریں اور انصاف کے مطابق تفتیش کریں تاکہ اداروں کی بدنامی نہ ہو اور جو معصوم آدمی ہے اس کو انصاف ملے۔ تو کیسی بات ہے کہ جج صاحب کے لیے ہمیں بولنا پڑا کہ ان کو انصاف دیا جائے، اس وجہ سے کہ ان کے خلاف غیر جانبدارانہ جو ہے یہ سلسلہ تفتیش کا شروع کیا گیا ہے۔ اور میاں صاحب کو میں دعوت دوں گا، ان کے سینئر ہیں، عرفان سی صاحب ممبر پنجاب پر میرے ساتھ ہیں، سیکرٹری صاحب میرے ساتھ ہیں، لالا شکیل الرحمان، یہ بھی اپنا اپنا موقع پیش کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ہر ظلم کے خلاف ہیں اور ظلم کے خلاف چلتے رہیں گے۔ میں تھوڑی سی بات مہنگائی پہ کروں گا کہ مہنگائی کا جو طوفان جس طرح یہ عوام کے اوپر ایک ظلم، اور یہ بجلی کا بل اور یہ پٹرول جو ہے جس طرح اس کا گراف بہت اونچے لے گئے ہیں، قتل کرنے والی بات ہے۔
ارباب اختیار سے بھی کہیں گے کہ عوام پہ ظلم مت کریں. جو جتنا سوشل میڈیا پہ میں کنڈکٹ کرتا کہتے روس سے تیل آ گیا جی, بہت سستا آ گیا جی, بہت سستا تیل آنے والا ہے. ہر روز یہ خوشخبری تھی. اس کے بعد انہوں نے ایسا پٹرول پمپ مارا ہے جاتے جاتے, میری جو اطلاع ہے کہ 320 روپے تک پٹرول جائے گا. تو یہ بیچاری وہاں کہاں سے, اور اب جو ایک جو بل ہیں وہ زائد ان کی اوور چارجنگ کی گئی ہے. اور میں ایک وفاقی وزیر ہے, ان میں سے اور بھی لوگ ہیں جو بینیفیشری ہے. تو میری استطاع ہوگی کہ خدارہ ملک کو بچائے, ملک کے اندر انصاف کو لائے. عاصم حفیظ صاحب جو کہ اس وقت سرونگ ایز اے جج ہماری بار کے جو ہے وہ سابقہ ممبر رہے ہیں, ان کی بیش بہا جو ہے خدمات جو ہیں وہ بار کے لیے ہیں. بار کے لائبریری سیکرٹری رہے ہیں اور ان کے کم و بیش 8 فیملی ممبرز جو ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرانوالہ کے جو ہیں وہ ممبران ہیں کسی نہ کسی طریقہ سے. ہمارا میڈیا کی وساطت سے ہماری گزارش یہی ہے کہ ایک قانون کا بنیادی اصول ہے کہ نو ون شوڈ کنڈیم انہرڈ, کہ کسی کو بغیر سنے کسی کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا. فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ چاہے ایک مزدور ہو, ایک ملازم ہو, یا ہائی فائی آفیسر ہو, یا کوئی جج ہو, ہر کسی کو قانون کے تحت فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور ہم میڈیا کی وساطت سے اسی طرح کے حق کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جج صاحب کو اور ان کی فیملی کو جو ہے فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ فراہم کیا جائے, اور ان کا بھی موقف جو ہے وہ سامنے لایا جائے کہ کن حالات میں یہ جو معاملات جو ہیں وہ ہوئے ہیں, کن حالات میں اس طرح کی چیزیں جو ہوئی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کل کی بات ہے کہ ٹرین حادثہ میں 40 جو ہیں جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. اس سے پیچھے جو ہے ایک بم دھماکہ ہوا, اس میں کئی قیمتی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہوا. ہمارے ہاں روزانہ کی بنیاد پر جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں سے نظر ہٹانے کے لیے بعض اوقات کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کے شاید مضمون مقاصد ہوں کہ چھوٹی چیزوں کو ہم زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, جبکہ یہ ایک ہوگا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا. ہم اس کی وضاحت میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا ابھی تک حق نہیں ملا. ہمارا میڈیا کی وساطت سے صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے, قانون کے بنیادی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی ملزم ہے تو اس کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا کہ مستغیث پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی پیش کر سکے, عدالت کے سامنے بھی پیش کر سکے, اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سامنے بھی پیش کر سکے. اور جیسا کہ پہلے بھی فرمایا جا چکا کہ انویسٹیگیشن کا جو مروجہ اصول ہے, کیا اس سے پہلے کبھی بھی 337 F1 کے مقدمہ میں JIT بنی؟ کیا اس سے پہلے اس طرح کے میٹرز میں کبھی بھی ہائی فائی اس طرح کی جو ہے JIT بنی؟ اگر تو بنی ہے تو پھر اس میں بھی بننی چاہیے. ان کی عاصم حفیظ صاحب کی پورے ملک کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. IT میں ان کا بہت زیادہ کام ہے. پاکستان میں قانون رول آف لا کی بالادستی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. وہ بطور ریسرچر ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, جو کہ ان کی خدمات کو ہم کسی صورت جو ہے فراموش نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ ہمارا ایسٹ ہیں, اور ان کی ادھر علاقہ میں بھی ان کی سے, ان کی پورے خاندان کی سے جو ہے وہ بہت اچھی ہے کہ کبھی بھی ان کے خاندان سے یا ان کی فیملی سے کسی کو کبھی جو ہے وہ گزند نہیں پہنچا ہے. اس لیے ہماری میڈیا کی وساطت سے التماس ہے کہ ہر بندے کو, پاکستان کے ہر شہری کو بمطابق آئین قانونی طور پر بھی ان کا حق ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے, اور ان کے موقف کو سامنے لایا جائے, اور ان کو قانون کے مطابق انصاف جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے. پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ملزمان کو بھی اور مستغیث کو بھی کچھ حقوق دیتا ہے, اور ان حقوق کا تحفظ تمام ان اداروں کا قانونی اور اخلاقی فرض ہے کہ اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں. یہ ایک انسیڈنٹ ہوا یا نہ ہوا, اس کی بابت ایک FIR لاج ہو گئی. آئین کے مطابق, قانون کے مطابق اس کی تفتیش ہونی تھی. اسے پس پشت ڈال کے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایک جج صاحب کو اور ان کی فیملی کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا, جو ایک انتہائی مذموم کوشش ہے.
पंजाब बार काउंसिल की जानिब से बतौर नुमाइंदा पंजाब बार काउंसिल बार एसोसिएशन का नुमाइंदा होने की निस्बत से मेरा गुजरांवाला बार एसोसिएशन का और पंजाब बार काउंसिल का हकाम बाला से ये मुतालबा है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़राहम करदा तमाम हकूक़ जो मुल्ज़मान को और मुस्तगीस को दिए जाते हैं उसे ऑब्ज़र्व किया जाए और उसके मुताबिक इस केस की तफ्तीश पाया तकमील तक पहुँचाई जाए और बेगुनाह लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने की खातिर तज़हीक का निशाना बनाने से इज्तनाब किया जाए। मीडिया में जब ये रिजवाना वाला केस हाईलाइट हुआ तो उसमें यकतरफ़ा मौक़िफ़ जो है उसको सब के सब सारी टेलीविज़न जो भी अखबारात सब ने यकतरफ़ा तौर पे उसके ख़िलाफ़ शुरू किया था। फिर उसने हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली। सारे मुल्ज़म जो भी हाई कोर्ट जाते हैं एक ये तरीक़ाकार है, वो प्रोटेक्टिव अगर उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है प्रोटेक्टिव बेल देते हैं, जाएं जो कंसर्न कोर्ट है उसमें जाके वो करवा लें अपनी बेल। उसने वहाँ करवाई, आज वो बेल आज तक थी, आज वो ख़ारिज कर दी गई। मैं जो भी जज साहब ने किया है ठीक है, उन्होंने उसके मुताबिक वाक़यात के मुताबिक किया है फ़ैसला, लेकिन जो काम हो रहे हैं जिस तरह ये सारा JIT बनी जिसमें ISI का एक नुमाइंदा, MI का नुमाइंदा, पुलिस का नुमाइंदा और वो बच्ची जो है जो बतौर मुल्ज़मा वहाँ शामिल तफ्तीश होने के लिए गई है, 8 घंटे तक उसको बिठा रखने का, उस कमरे से बाहर नहीं आने दिया गया। वो क्या है? मौक़िफ़ उसका लेना है 15 मिनट, आधा घंटा, घंटे तक लिया जा सकता है। 8 घंटे उसको महबूस रखा गया है और पता ही नहीं है क्या उन्होंने उसका बयान लिख लिया है क्या नहीं लिखा है। जब तक दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ नहीं आता उस वक़्त तक इस्लाम भी यही कहता है कि दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद फ़ैसला किया जाए, लेकिन यहाँ ये ज़्यादती हो रही है, ये सरासर ज़्यादती है। जब ये आसम हफीज़ साहब मेरे जूनियर थे, यहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद यहाँ नुमाइंदा हमारे बतौर लाइब्रेरी सेक्रेटरी वो मुंतखब हुए हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। जुडिशरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो है कंप्यूटराइज जो बनाया है ये सारा उन्होंने जस्टिस सिस्टम, उसमें बहुत अच्छा उसने काम किया IT में। तो ये जनाब सारी की सारी जो है ना ये यकतरफ़ा ट्रैफिक चलाई जा रही है। मेरा मुतालबा यही है कि ये गैर जानिबदार तरीके से इसकी इंक्वायरी की जाए, मौक़िफ़ जो है उसका उसके सामने लाया जाए ताकि इंसाफ मिल सके, दोनों फ़रीक़ैन उस पर मुतमिन हों। ये तो एक जो है उसको इंसाफ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है ये सारी बात। अरसा दराज से ये रूटीन मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया वाले हजरात जो है यकतरफ़ा ट्रैफिक चला देते हैं और इधर हमारी जो पाकिस्तान में रूटीन है कि जिधर मीडिया चले जाए हम भी वो भेड़ चाल के पीछे हम भी चले जाते हैं, अवाम का रायामा उधर ही हमवार हो जाती है। मीडिया से भी दोस्तों से गुजारिश है कि ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुन के फिर जो है कोई स्टेप लिया करें, कोई ख़बर चलाया करें। यकतरफ़ा तौर पे ये ख़बर चलाई गई। हम बहसीत लायर्स सबसे पहले देखते हैं मेडिकल में क्या है, और ये जो JIT बनाई गई है ये कोई मुल्की लेवल का मामला था यार। तफ्तीश करनी होती है तफ्तीशी ने, लोकल थाने का तफ्तीशी वो तफ्तीश कर सकता है। उसके लिए ये इतने लार्ज स्केल पे ये JIT बनाने की ज़रूरत क्यों थी? क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? वो बहावलपुर वाला मामला क्या ख़त्म हो गया था? मेरी जो ज़ाती राय है, किसी भी शुरू से ये रूटीन चली आ रही है कि किसी बड़े मामले को दबाने के लिए एक छोटे से मामले को बड़ा बना के पेश कर दिया जाता है। रूटीन में हम इधर प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरसा दराज से हम इधर
गुजरांवाला में बहसीयत वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी भी हमने ऐसे नहीं देखा जिस तरह ये इस केस को उछाल के यकतरफा ट्रैफिक चलाई गई है। खुदारा अपने ये मीडिया वाले दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुन लिया करें। उनके वालिद साहब आसम हफीज़ खुद, उसके भाई, यार ये फैमिली थारो जेंटल फैमिली है, और जब से ये कार्रवाई डाली गई है उस वक़्त से कभी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और ये हरासा किया जा रहा है फैमिली को हरासा करने का क्या तुक्का है? ये इसलिए है कि हमारे मीडिया वाले दोस्तों ने इस मामले को यकतफ़ा तौर पे सुन के उछाला, ना दूसरी तरफ से मौक़िफ़ सुना गया और ना ही हकीकत को मंजर आम पे लाया गया। आपसे भी दोस्तों से यही गुजारिश है कि यार कुछ ख्याल किया करें। आपकी अगर इज़्ज़त है तो किसी की भी इज़्ज़त है, इज़्ज़त से चलें, हमें भी इज़्ज़त से चलने दें। मेहरबानी है, आप लोगों का शुक्रिया। आइंदा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि किसी भी आदमी की इज़्ज़त उछालने से पहले उसका मौक़िफ़ सुन लिया करें ताकि सही सूरत हाल आपके सामने आ जाए। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चली